ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی اللہ زندگی دیتا ہے، وہی اللہ موت دیتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی اتباع کریں تاکہ تمہیں صحیح راہ مل جائے، ہدایت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دین و اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ مکے کے گلیوں میں، بازاروں میں، لوگوں کی دکانوں پر جاتے اور توحید کا سندیش اور پیغام دیتے۔ توحید کا سندیش پیغام یہ دیتے کہ اس دھرتی پر ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ فرماتے کہ اے لوگو، اپنے اس جسم کو نجاستوں سے پاک کرو، زبان کو گندی باتوں سے پاک کرو، اس دل کو جھوٹے اعتقادوں سے پاک کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہی اللہ بیماری دیتا ہے، وہی اللہ صحت دیتا ہے، وہی اللہ اولاد دیتا ہے۔ یہی آپ کا سندیش تھا۔ سرداران قریش، مکہ کے سرداران قریش آپ کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب سے آپ کے حوالے سے کمپلین، شکایت کی۔ پہلے تو اس بات کو کہا ابو طالب سے کہ آپ ہمارے درمیان محترم ہیں، آپ ہمارے درمیان محترم ہیں، ہم آپ کے درمیان ایک شکایت لے کر کے آئے ہیں۔ میری شکایت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انبیائی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توحید کے پیغام کو جو پیش کر رہے ہیں، اس پر روک لگا دیں، اس پر جو ہے روک لگائیں۔ یہ میں آپ سے آپ کے درمیان اپیل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا، لا تحملنی ما لا اطیق، صحیح بخاری کی حدیث، میرے اوپر پریشر، میرے اوپر سے پریشر ہے، دباؤ ہے، آپ میرے اوپر پریشر کو سمجھیں، اپنی دعوت سے آپ رک جائیں۔ معاملہ فہم تھے۔
آپ نے سمجھا کہ میرے چچا ابو طالب میرا کوآپریٹ کرنے سے دور ہٹ رہے ہیں، رو دیے۔ آپ اس مجلس سے نکل گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا کہ اپنی دعوت کو پیش کرو، حتی وسد فی التراب دفینا، میں گرچہ مٹی میں ملا دیا جاؤں لیکن اے بھتیجے اس بات کو سن لو، میں تمہارا ساتھ دے کر کے رہوں گا۔ وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا۔ اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے دین اسلام کی دعوت دی اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ دین اسلام سچا ہے، تمہاری دعوت سچی ہے اور تو لوگوں میں امانت دار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آخری پیریڈ میں جان نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کلمہ توحید کو میں رب العالمین کے دربار میں حجت پیش کروں گا۔ لیکن کلمہ توحید، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کفر و شرک کی حالت میں مر گئے۔ بھتیجا اپنے چچا کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میں اپنے چچا کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ آسمان کی جانب سے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں نازل ہو جاتی۔ قرآن نازل ہو گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز درست نہیں ہے کہ مشرکین اور کافرین کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ قرآن نازل ہو گیا، رب العالمین نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ تمہارے چچا ابو طالب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن نازل ہوا، مغفرت کی دعا کرنے سے آپ رک گئے۔ دنیا سیرت طیبہ پڑھے، بالخصوص اپنی بچیوں کو سیرت طیبہ کی تعلیم دے۔ افسوس اس بات کا ہے جو ہماری بچیاں سیرت طیبہ نہیں جانتی، بھٹک گئیں، غیروں کے ہاتھوں میں لگ گئیں۔ وہ بچیاں دین اسلام کو جانیں، سیرت طیبہ کو جانیں اور توبہ کریں اور دین اسلام کی جانب پلٹیں۔ اسی پر بس نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف بہت خوبصورت شہر ہے۔ ایک موقع پر میں ریاض سے میرا سفر ہوا، طائف میں احرام باندھا عمرہ کے لیے۔ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی دعوت کو پیش کرنے کے لیے گئے اور دینی دعوت پیش کی۔ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا، پتھروں سے مارا، خون جوتے میں جم گیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی پہاڑوں کی تھی آپ کے پاس آیا، کہا آپ آرڈر کریں، آپ حکم دیں، آرڈر کریں اس بات کا کہ ان طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ آپ نے دعا بھی مانگی تھی، دعائے مستضعفین کے نام سے، اللہم انا الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ رب العالمین ان طائف والوں نے تیرے نبی کی ناقدری کی ہے، شکوہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب العالمین میں اس دھرتی پر، طائف کی دھرتی پر اپنی بے عزتی ناقدری کر، رب العالمین میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ فرشتہ حاضر ہو گیا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں کی تھی، آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو چکی کے دونوں پارٹ کی طرح آپس میں ملا کے کچل دوں، لیکن آپ
اس امت پر شفیق ہو کر کے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ رب العالمین مجھے اس بات کا امید ہے کہ اس نسل سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجیدار نہیں کرے گی۔ اسی پر بس نہیں ہوا، یمن، مکۃ المکرمہ سے جو بارڈر لگا ہوا یمن سے چل کر کے زماد نامی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا ہم لوگوں نے اس بات کو سنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہو چکا ہے، وہ باتیں بہکی کرتے، میں اپنے منتر، اپنے کلام کے ذریعہ یمن سے چل کر کے آیا ہوں آپ کا علاج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زماد سے، کہا اپنا منتر پڑھنے سے پہلے میرا خطبہ مسنونہ سنو۔ شارٹ ٹائم میں شارٹ خطبہ مسنونہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ واقعہ میں صحیح مسلم کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ جس وقت آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، زماد بول اٹھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو بڑی شانتی ملی، سکون ملا۔ سیکنڈ ٹائم آپ اس خطبہ مسنونہ کو پڑھیں۔ سیکنڈ ٹائم آپ نے جب خطبہ مسنونہ پڑھا، زماد بول اٹھا، میرے اس دل کو مزید شانتی ملی۔ آپ تیسری بار اس خطبہ مسنونہ کو پڑھیں۔ تیسری بار جس وقت آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، زماد بول اٹھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دھرتی پر بہت تیرے کاہن دیکھے، ساحر دیکھے، جادوگر دیکھے، یہ کلام تو اتھا سمندر ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، دین اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ سیرت طیبہ ہے، دنیا سیرت طیبہ پڑھے، ہماری لیڈیز، ہماری خواتین، ہماری بچیاں سیرت طیبہ پڑھیں۔ اسی پر بس نہیں ہوا، سرداران قریش ہر پیریڈ میں لوگ ایمان کا سودا کرتے تھے، آج بھی ایمان کا سودا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ سرداران قریش اتبا سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اگر آپ جس دعوت کو پیش کر رہے ہیں، توحید کے سندیش کو جو آپ پیش کر رہے ہیں، اگر اس دعوت کے ذریعے آپ کو دولت کی لالچ ہے، ہم دولت دے دیں گے، عزت کی خواہش عزت دیں گے، اور کسی بڑے گھرانے میں اگر رشتہ مطلوب ہے تو حسین و جمیل خوبصورت جو ہے خاتون سے آپ کا رشتہ نکاح کرا دیں گے۔ لیکن اس بات کو سن لیں، آپ اپنی دعوت سے، جو دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ اس سے رک جائیں۔ اسی پر بس نہیں ہوا، صحیح بخاری کے حوالے سے اس حدیث کو سنیں، بالخصوص ہماری خواتین اس حدیث کو سنیں۔ ہماری خواتین کی زندگی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کردار آئے، ہماری خواتین، ہماری بچیوں میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفاقت کے اندر رہی۔ اس درمیان رنج خلق کا وقت آتا، آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کیا کرتی تھیں، اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غمگساری کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بڑا کاروبار تھا،
बड़ा कारोबार था। एक मौके पर, सही बुखारी की हदीस, एक मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का की धरती पर जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मुझ पर ईमान लाई। जिस वक्त लोगों ने मुझे झुठलाया, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मेरी तस्दीक की। और जिस वक्त मक्के के लोगों ने मुझे महरूम किया, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मुझे अपने माल में शरीक किया। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की हदीस। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अता जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही खदीजतु क़द अतत मअहा इनाउन औ इदामुन औ तआमुन औ शराबुन फ़इज़ा हिया अततका फ़क़रा अलैहा अस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहने लगे, अभी कुछ देर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आने वाली है। उनके हाथ में बर्तन होगा, उस बर्तन में खाना होगा, उस बर्तन में सालन होगा और मशरूब पीने की चीज होगी। जब वो आपकी खिदमत में पहुंचे, हजरत जिब्रील ने कहा, रब्बुल आलमीन ने मुझे स्पेशल भेजा है आपके पास और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम भेजा है। फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी, रब्बुल आलमीन ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम भेजा है, मेरा भी सलाम पेश कर दें। रब्बुल आलमीन के सलाम के बाद मेरा भी सलाम पेश करें और जन्नत में मोती के महल की बशारत दे दें, जिसमें न शोर होगा, न हंगामा होगा, न दर्दमांदगी, न तकान। सही बुखारी की हदीस है। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना पहुंचे। मदीना के लोगों ने आपका इंतजार किया कि हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इंतजार कर करके लोग अपने घरों को चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम जिसने देखा यहूदी ने कहा, जिस नबी का इंतजार था वो आ गए। जिस वक्त आप मदीना पहुंचे, सही बुखारी के हवाले से इस हदीस को बयान करता हूं। अगर आज के इस खुतबे जुमा खालिद बिन अब्दुल रहमान मस्जिद में अगर MD MBBS डॉक्टर हूं, आज के इस खुतबे जुमा में उनकी अगर हाजिरी हो, मेडिकल सब्जेक्ट से इस हदीस को कोट करें। और मैं ये भी वाज़े क्लियर करना चाहूंगा, आप कहीं इस बात को जो है आपस में चर्चा ना करें कि हजरत आए मिंबर रसूल के जरिए सेक्स की बात करके चले गए। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक। हक बात को बयान करने से रब्बुल आलमीन शर्माता नहीं है। बयान नहीं करेंगे, सुनाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? अगर डॉक्टरों की टीम MBBS MD आज की इस खुतबे जुमा में मौजूद हैं, मेडिकल सब्जेक्ट से अपनी इस हदीस को कोट करें। और मैं बताना ये चाहूंगा, इस धरती पर जहां नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, वहीं आप तबीब भी थे। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का आलिम आपकी खिदमत में आया, कहा मेरा 3 सवाल है, 3 सवाल का अगर आप जवाब दे लेंगे मैं आपको नबी मान लूंगा, आप पर ईमान लाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ क्या पूछना चाहते हो? अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का आलिम 3 सवाल आपसे पूछा। पहला सवाल इस बात का, कहा क़यामत की बहुत सारी निशानियां, उनमें आखिरी निशानी मुझे बयान की जाए, बताई जाए। कहा मेरा दूसरा सवाल इस बात का है, जन्नत में जन्नतियों की मेहमान नवाजी जो पहला डिश पेश किया जाएगा वो किस चीज से होगी? कहा तीसरा सवाल इस बात का है, कभी बेटा और बेटी जो है बाप की शक्ल को अख्तियार करता है, कभी बेटा और बेटी माँ की शक्ल को अख्तियार करता है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी का आलिम कहता है इस डिफरेंस को बताया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہا قیامت کی بہت ساری نشانیاں، ان میں آخری نشانی یہ ہے، یہ حدیث میں صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، کہا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں، ان میں سے آخری نشانی ایسٹ، مشرق سے، پورب سے آگ کی شکل میں ایک زوردار طوفان اٹھے گا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب سنو، جنتیوں کو جنت میں مہمان نوازی، مچھلی کے کلیجے کے اوپر جو ٹکڑا نکلا رہتا ہے اسی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور تیسرے سوال کا جواب سنو، کبھی بیٹا یا بیٹی باپ کی شکل کو اختیار کرتا ہے، کبھی بیٹا اور بیٹی جو ہے ماں کی شکل کو اختیار کرتا ہے۔ اس ڈیفرنس کو سنو، شوہر اور بیوی کے ہم بستر ہونے کے موقع پر اگر شوہر کی منی پہلے نکل گئی اور بیوی کے بچے داری میں چیمبر میں پہلے پہنچ گئی، آفٹر بیوی کی پہنچی، تو بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوگا وہ باپ کی شکل کو اختیار کرے گا۔ اور شوہر اور بیوی کے ہم بستر ہونے کے موقع پر اگر بیوی کی منی کا نزول، خروج پہلے ہوا اور بیوی کی بچے داری میں پہنچ گیا آفٹر، اس کے بعد شوہر کی منی کا خروج ہوا، تو بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہوگا وہ ماں کی شکل کو اختیار کرے گا۔ اس ڈیفرنس کو بتایا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم سے۔ اسی وقت عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم کہتا ہے ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام جو ہے اسی مجلس میں دین اسلام کو قبول کیا، یہ سیرت طیبہ ہے۔ اور پہلی حدیث جو بیان کی جاتی ہے، عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، اے لوگو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اے لوگو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی مانا رشتہ داری کے تعلقات کو کاٹو نہیں، رشتہ داری کو جوڑو۔ اور جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، میٹھی نیند میں ہو، اٹھو، رات کے تہائی حصے میں تہجد کی نماز پڑھو، ان کاموں کو کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ دین اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، یہ دین اسلام تحفظ و بقا کی گارنٹی دیتا ہے۔ دنیا سیرت طیبہ پڑھے۔ آج کا میسج پیغام خطبہ جمعہ یہی تھا۔ رب العالمین عمل کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔